إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 9 جمادی الاخر 1442 ہجری مطابق 22 جنوری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو تسلسل کے ساتھ موضوع چل رہا تھا اخلاص کی اہمیت اور اس کی برکت کے تعلق سے، آج اس عنوان کا آخری خطبہ ہے. اخلاص کی اہمیت اور اس کی برکت سے متعلق یہ 3 خطبے لگاتار مسلسل کنٹینیو چلے ہیں. آج اس خطبے کا آخری عنوان ہے اور آخری موضوع ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاص کی اہمیت اور اس کی برکت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. اخلاص ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اگر کسی بھی عمل کے اندر، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائیوں وہ دکھاوا ہے، وہ ریا ہے. وہ ریا، دکھاوا، یہ شرک ہے میرے بھائیوں. اگر کسی نے دکھاوے کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا. اگر کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا. اگر کسی نے دکھاوے کے خاطر صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. میرے بھائیوں، ہر ایک کام میں اخلاص پیدا کرو. جو کام بھی کرو پہلے نیت کو پاک و صاف کر لو تاکہ تمہارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام مقبول ہو اور اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل سے خوش ہو اور تم اپنے مقصد میں کامیاب رہو. دکھاوے سے بچو. ریاکاری، برائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن صلی یرائی فقد اشرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک. اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے کو اللہ ہرگز نہ بخشے گا اور اسے شرک سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. لہذا ریاکاری اور شرک سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ ریاکار سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ کیا جائے گا. میدان حشر میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالی اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا. وہ پہچان لے گا تب بھی اللہ تعالی فرمائے گا
فما عملت فيها، تم نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ شہید جواب دے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، یعنی میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بکتا ہے، میری راہ میں میری خوشنودی کے لیے جہاد نہیں کیا بلکہ اس لیے قتال و جہاد کیا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص کیسا بہادر اور کیسا پہلوان ہے۔ فقد قیل، بس یہ تو کہا گیا اور دنیا میں تیری بڑی تعریف اور توصیف کی گئی۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، بس حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے قاری اور عالم کا حساب لیا جائے گا۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تم نے کیا عمل کیا، ان نعمتوں کی کیا شکر گزاری کی؟ وہ جواب دے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا، آپ کی رضامندی کے لیے قرآن شریف پڑھتا رہا، اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم، لوگ تجھے قاری کہے۔ فقد قیل، بس تو یہ کہا گیا اور تیرا مقصد پورا ہو گیا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی، ایک مالدار کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت اور ہر قسم کے مال دے رکھا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا سب تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ کہیں فلاں آدمی سخی ہے، تجھے یہ کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ، یہ تینوں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے انہی تینوں سے بھڑکائی جائے گی۔ انہی تین شخصوں سے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیسیر من الریاء شرک، معمولی ریا، معمولی دکھاوا بھی شرک ہے اور یہی شرک اصغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا اور دکھاوا، یعنی جو کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ شرک اصغر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ، جو شہرت اور سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور لوگوں کو سنا دے گا یہ شخص دنیا میں ریاکار تھا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی شرکاء عن الشرک، میں سب شریکوں کے حصے سے بے نیاز ہوں۔ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے تو اس کو اور اس کے شریک کو اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جو حشر شرک کا ہے وہی اس کا بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من جب الحزن، جب حزن غم کے کنویں سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک گڑھا ہے جس سے دوزخ روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کے اندر جب حزن ایک گڑھا ہے میرے بھائیوں، جب حزن ایک گڑھے کا نام ہے جہنم کے اندر جس سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن يدخل، اس میں کون داخل ہوگا؟
اعد للقراء المرائین باعمالہم۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اس گڑھے کے اندر کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قاری اور پڑھنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے واسطے پڑھتے اور عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریاء۔ جس عمل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ریا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ریاکاری اور دکھاوے کا عمل نہیں کرنا چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، خلوص اور اللہیت کے ساتھ عمل ہونی چاہیے۔ نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ، کوئی بھی کام کرو عبادت کا اخلاص ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس عمل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور نہ اس کا بدلہ دے گا، بلکہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے اس سے جا کر بدلہ لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز دے گا جس نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کیا ہے فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو اس کا ثواب غیر اللہ سے طلب کرے۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، روزی کسی اور سے مانگا، کسی مدار والے سے جا کر کے کسی پیر سے مانگا، تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ندا دینے والا پکارے گا، بلانے والا بلائے گا کہ تو اس کا ثواب اسی غیر اللہ سے جا کر کے لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے بے نیاز ہے، تمام شریکوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، پاک و صاف ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے تو ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے تو ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں اور اسے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتے ہیں تو دنیا میں ہم اس کو پورا بدلہ دیں گے، اس سے کمی نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے اور ان کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہیں۔ حضرت عمر سے دریافت کیا گیا کہ اخلاص کیا ہے؟ حضرت عمر سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا اخلاص یہ ہے کہ انسان کی یہ چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں اخلاص کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان کی یہ چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ اس کا دلی منشا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے پسند کر لے۔ میرے بھائیوں، سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مخلص اور دیندار آدمی ہی
ریاکار کو جان سکتا ہے۔ مخلص اور دیندار آدمی ہی ریا کو جان سکتا ہے، اور پکا سچا ایماندار ہی نفاق کو پہچان سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جیسی مسکینی اور عاجزی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد اور تقوی، اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اطاعت و فرما برداری، اور حضرت ادریس علیہ السلام جیسی استقامت اور مضبوطی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی محبت خدا بندی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق پیدا کرے، لیکن اگر اس کا دل کا میلان ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی طرف ہے، اگر ذرا سی بھی، تو وہ ریاکاری ہے، وہ تکبر اس کے پاس ہے، تو اس کے یہ تمام عمل ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں یہ بات دیگرے کہ اگر یہ انبیاء کرام ان سے بھی شرک کا شائبہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ضائع و برباد کر دیتا۔ تو ہم اور آپ کون ہیں میرے بھائیوں؟ اسی لیے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل بیکار ہے، آپ کا وہ عمل ضائع و برباد ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ جس عمل کے اندر اخلاص نہیں وہ عمل ریاکاری پر مبنی ہے، جس عمل کے اندر خلوص و للہیت نہیں، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے میرے بھائیوں، اس عمل کے اندر کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے ہر عمل کے اندر آج جو بھی عبادت کا عمل ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو، انسان کو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب کفیل کا ٹائم، مدیر کا ٹائم کا وقت ہوتا ہے ظہر اور عصر میں ڈیوٹی کا، تو لوگ بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ آ کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے ڈیوٹی کا، مغرب عشاء فجر، تو غائب رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر اور جھانک کر دیکھو میرے بھائیوں کہ ہم کہاں ہیں، ہماری کیسی نماز ہے، ہمارا کیسا صدقہ و خیرات ہے۔ محاسبہ کرو اپنے عملوں کو، نہیں تو یہ آپ کے سارے عمل ریاکار اور بیکار ہو جائیں گے۔ ان عملوں کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے ہر عمل کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آج تقریباً تین جمعہ مسلسل اسی اخلاص کے موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی عمل ہو خلوص و للہیت کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہے روزی روٹی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں حق حلال کی روزی نصیب فرما، اور جہاں اللہ تعالیٰ یہ جو بیماری، یہ جو بلائیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ان بلاؤں، ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور اس مملکت توحید کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔